سوال ہے، ایک حاجی جب احرام باندھ کر مکہ معظمہ پہنچ گیا تو اب کیا کرے؟ مکہ معظمہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جدہ سے وہ مکہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے ہوٹل میں جائے گا، وہاں سے ضروریات سے فارغ ہوگا، ہے نا، وضو کرنا ہو کر لے، پیشاب پاخانہ وغیرہ وہ کر لے، کھا پی لے، کچھ سفر کی تھکاوٹیں ہیں چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ ورنہ ایک حاجی پر جو سب سے پہلا کام ہے مکہ پہنچنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہونا، خانہ کعبہ میں حاضر ہونا۔ تو حاجی جب مکہ معظمہ پہنچ جائے تو وہ سیدھے ضروریات سے فارغ ہو کر حرم شریف پہنچے، مسجد حرام، اور اس کو جانا ہے باب السلام سے۔ بہتر ہے کسی بھی دروازے سے جا سکتا ہے، لیکن باب السلام سے جانا یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی باب السلام سے داخل ہوئے تھے۔ اور پھر وہ جو دعا ہے نا مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے نا، یہ دعا ضرور پڑھ لے۔ اور پھر اس کے بعد داخل ہوتے ہی وہ اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف، اس کی نیت ضرور کر لے، چونکہ ایک حاجی جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر مسجد حرام ہی میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے وہ آب زمزم ہے وہ پینا رہتا ہے، تو حرم شریف کے مسجد حرام ہی میں ڈبے وغیرہ لگے رہتے ہیں، اور مسجد میں کھانا پینا بغیر اعتکاف کی نیت کے یہ تو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے سنت اعتکاف کی وہ نیت ضرور کر لیں۔ جی، جب مسجد حرام میں وہ پہنچ بھی گئے اور تو وہ اس وقت جا کے طواف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں مسجد حرام میں جب آپ پہنچے نا، باب السلام سے اندر گھسے، تو سب سے پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے ایک انسان کی۔ جب پہلی نظر آپ کی خانہ کعبہ پر پڑی ہے تو اس وقت آپ کو بغیر پلک جھپکے خانہ کعبہ ہی کو دیکھنا ہے اور اس وقت دعا کرنی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کون سی دعا مانگی جائے؟ کچھ لوگ تو دنیا میں بھلائی کی دعا مانگتے ہیں، کاروبار میں، اس میں اس میں، یہ وہ، لیکن ایک مسلمان اس کے لیے دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حسن خاتمہ کی دعا مانگے اور جنت میں داخل ہونے کی وہ دعا مانگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حسن خاتمہ کی دعا مانگے گا اور یہ دعا قبول ہوگی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بال بچے، بیوی وغیرہ کی صحت و عافیت، عزت و آبرو وغیرہ کی حفاظت کی دعا مانگے گا، مانگ سکتا ہے، لیکن حسن خاتمہ کو تو ضرور لازم کرے۔ یا ایک طریقہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا کہے کہ یا اللہ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے، اس کے بعد میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ گویا کہ وہاں سے وہ ایک جو ہے نا شرط لے کے آتے ہیں اپنے لیے کہ میں نے وہاں یہ دعا کر دی ہے کہ جب میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہونی چاہیے۔ وہی دعا قبول ہوئی، اب اس کے علاوہ ساری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں پر اپنے لیے کچھ دعا ضرور کرے، حسن خاتمہ کی خاص کر کے۔ سامعین و ناظرین، اس میں ایک بڑی بات پتہ چلی ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پر تو اس وقت دعا مقبول ہوتی ہے، اور اس وقت مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اپنی آخرت کی دعا مانگے، حسن خاتمہ کی دعا مانگے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ جو اس وقت ہم طواف کرتے ہیں اس طواف کو کہیں گے کیا، اور طواف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر جیسے شروع میں بتایا کہ حج 3 طرح کا ہے، قران ہے، افراد ہے اور تمتع ہے، تو ہم چونکہ حج تمتع کا بیان کر رہے ہیں اور حج قران اور حج افراد کو بعد میں اس کے بعد بیان کریں گے، تو جو یہاں سے گیا وہ ظاہر سی بات ہے عمرہ کی نیت کر کے گیا ہے، تو جب وہ عمرہ کی نیت کر کے گیا تو یہ طواف اس کا عمرہ کے لیے ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو صحیح کرے گا وہ بھی اس کے عمرہ کی صحیح ہوگی۔ اگر یہیں پر ہم رک کے یہ کہہ دیں کہ اگر وہ قارن ہے یعنی قران کی نیت کر کے گیا ہے یا افراد کی نیت کر کے گیا ہے تو اس کے لیے یہ طواف قدوم ہو جائے گا، طواف قدوم، ٹھیک ہے۔ اور متمتع کے لیے یہ طواف قدوم نہیں ہوگا، حج تمتع کرنے والے کے لیے اس کے لیے یہ طواف عمرے کا طواف ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب جب وہ طواف کرے گا تو کیسے طواف شروع کرے گا؟ طواف کی اسٹارٹنگ جو ہے وہ ابتدا کہاں سے کرے گا؟ تو کہتے ہیں رکن اسود سے، رکن حجر اسود سے،
4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے، چاروں کونے کا الگ الگ نام ہے. جس کونے میں حجر اسود ہے اس کا نام رکن اسود. اس کے بعد جب یوں آپ آگے بڑھیں گے تو رکن عراقی، پھر اس کے بعد جب آگے ادھر جائیں گے تو رکن شامی، پھر جب ادھر آئیں گے تو رکن یمانی. ٹھیک ہے، یہ 4 کونے ہیں. طواف کی ابتدا رکن حجر اسود سے ہوگا. اب جب اس وقت آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو استلام کرنا ہے. استلام میں ہوتا یہ ہے کہ آپ وہاں اگر جگہ خالی ہے تو آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے. اگر بوسہ دینے کا موقع نہیں ہے تو آپ ہاتھ ٹچ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی موقع نہیں ہے تو کسی لکڑی سے یا کسی اس سے اس کو ٹچ کر کے اس کو چوم لیں گے. اگر یہ بھی موقع نہیں ہے تو دور سے ہی ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے کر لیں گے. یہ استلام ہو جائے گا. اب حجر اسود کو چومنے کے لیے مار دھکم دھکا اور اس کو گرا رہے ہیں، اس کو ہٹا رہے ہیں، یعنی خود بھی تکلیف میں پہنچ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بوسہ دیتے ہیں آسانی سے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو تکلیف دے کر بوسہ دینا پایا جا رہا ہے تو یہ بوسہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ ایک طرح سے گناہ کا کام کر ڈالیں. اب یہاں پر جو عورتیں جاتی ہیں ان سے درخواست ہے ہماری کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ حج کے مہینے میں آپ عام دنوں میں جائیں گے تو موقع مل جائے گا، لیکن حج کے ایام میں جو موسم حج ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ مرد و زن کے اختلاط سے، ویسے بھی تو اختلاط ہو ہی جاتا ہے لیکن وہاں کافی زیادہ گیدرنگ ہو جاتی ہے. تو ایک عورت کو اس کو اپنے آپ کو سپریٹ رکھنا چاہیے، اس لیے وہ وہاں نہ جائیں، وہ دور سے ہی کر لیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو حجر اسود کی کیا بولتے ہیں، طواف کی ابتدا جو ہے حجر اسود سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ حجر اسود سے کریں، آپ کو آگے بڑھنا ہے. استلام ہو گیا، آپ آگے بڑھیے، آپ آ گئے یہاں پر رکن عراقی. رکن عراقی کے بعد وہ جگہ آتی ہے حتیم. تو آپ کو حتیم کے پیچھے سے طواف کرنا ہے، حتیم میں گھس کے نہیں، حتیم کے پیچھے سے طواف کرنا ہے. پھر یوں ایسے کر کے چکر لگانا ہے. جب آپ حجر اسود کے رکن کے پاس آئے، اس کونے کے پاس، تو آپ کا ایک راؤنڈ مکمل ہوا. ایک راؤنڈ مکمل ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اسی طریقے سے دوسرا، پھر اسی طرح تیسرا، پھر اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ طواف ہو گیا. یہ 7 چکر ہو گئے. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. اس میں آپ کو رمل کرنا پڑتا ہے، اجتباء کرنا پڑتا ہے. تو اجتباء کیا ہے؟ اجتباء یہ ہے کہ جو چادر آپ کو پہننا ہے نا، تو یہ آپ کو منڈا خالی رکھنا پڑے گا. یہ رہے، کھلا رہے. چادر کو اس کے نیچے سے لیں گے اور یہاں لا کے چھوڑ دیں گے. ایک پلو ادھر سے، ایک پلو پیچھے کی طرف سے یہاں رہے گا. یہ منڈا کھلا رہے گا. یہ اجتباء ہے. ٹھیک ہے، یہ پورے طواف میں اجتباء رہے گا. ٹھیک ہے، اور پہلے 3 راؤنڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا. رمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سینہ بالکل تان کے چلنا ہے. ہاں، کہ لگے کہ ہاں ہم چلے، جیسے بہادر ہے نا، طاقتور لوگ چلتے ہیں نا، اس طرح سے آپ کو چلنا ہے. یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا تھا. جب مکہ کے کفار نے دیکھا ان لوگوں کو، کہا کہ یہ سب کمزور ناتواں ہیں، کیا کر پائیں گے ہمارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ رمل کرو، تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے وہ چیز آج بھی کیا ہے؟ باقی ہے. اسی کی یاد تازہ ہوتی ہے رمل میں. اب رمل کرنے میں اگر کسی کو ٹھوکر دے رہے ہیں، آپ رمل کر رہے ہیں، تھوڑا سا تیز چلنا پڑتا ہے رمل میں. اگر ٹھوکر لگتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ کو یہ تکلیف نہیں دینا ہے. بھیڑ بھاڑ میں نہیں کرنا. جگہ خالی ملی تو پھر رمل شروع کر دیا، پھر بھیڑ آگے تو رک گئے. اب رمل کے لیے رکنا نہیں ہے، آپ کو چلنا ہی ہے. خالی جگہ ملے تو رمل کرنا ہے. اب رمل کے لیے کھڑے رہ گئے، یہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ہو گیا. اس طریقے سے آپ کا 7 چکر جو طواف ہے وہ پورا ہو جائے گا. جی مفتی صاحب قبلہ، اس میں ایک مسئلہ اور پوچھنا تھا کہ طواف کے دوران بعض لوگ کے یہ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، تو طواف کے دوران چکر لگانے کے وقت ان نمازیوں سے گزرنا پایا جاتا ہے، تو کیا یہ گزرنا کوئی باعث ہے؟ درست ہے. طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے، چونکہ طواف بھی نماز ہی ہے. طواف بھی نماز ہی کے حکم میں ہے. ماشاءاللہ.
مفتی صاحب قبلہ جب وہ طواف کر لے تو طواف کے بعد فوراً کون سا عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت صلاۃ الطواف ہے نا، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اب آپ کو اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل رہی تو وہاں پڑھ لیجئے، وہاں نہیں مل رہی ہے تو کہیں پر بھی اس کے قریب اگر مل رہی تو وہاں پڑھ لیجئے، وہاں بھی نہیں مل رہی تو دوسری طرف خانہ کعبہ سے جو قریب ہو جگہ وہاں پڑھ لیجئے، ورنہ پورے مسجد حرام میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل رہی ہے تو وہاں پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت نماز واجب مقام ابراہیم پر۔ پھر مقام ابراہیم میں پڑھنا یعنی ادا کرنا یہ سنت ہے، واجب کو فوراً جگہ مل جائے، اور اس کے وجوب ساقط نہیں ہوگا اگر جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں جا کے پڑھ لیں، کہیں پر بھی وہ 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کو ضروری ہے جی۔ اب یہ جب نماز سے پڑھ لے گا نا تو اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ملتزم میں جائے گا، ملتزم، ٹھیک ہے۔ ایک حاجی کہاں جائے گا؟ ملتزم۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ جو رکن اسود کا کونا ہے نا، حجر اسود کا جو کونا ہے وہ، اور جو باب کعبہ ہے، کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ، اس دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہی ہے ملتزم، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دیوار کعبہ سے چپکا لینا ہے، بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے ایک دم بالکل چپک جانا ہے دیوار کعبہ سے۔ کبھی پیشانی لگائے، کبھی یہ گال لگائے، کبھی یہ گال لگائے، ہاتھ کو اوپر سے لے کے آئے ہے نا، دیوار کعبہ کو یہ کرے، مس کرے، پھر اس کو چومے، اور وہاں پر خوب روئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رونے کی جگہ ہے، وہ رونے کی جگہ ہے۔ جتنا آدمی روئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو اتنا بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ ملتزم ہوا۔ ایک بات اور یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ جو رکن یمانی اور رکن اسود ہے نا، رکن اسود کے پہلے جو رکن آتا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے نا اسے مستجاب کہتے ہیں، مستجاب۔ مطلب یہ ہے کہ اس بیچ میں بندہ جو دعا کرے، ٹھیک ہے، وہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ دعا کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک۔ جس طرح رکن اسود کو ہم نے بوسہ دیا، اسود کو بوسہ دیا، ایسے رکن یمانی کو بھی بوسہ دینے کا حکم ہے، بوسہ دینا چاہیے رکن یمانی کو، اور نہیں تو کم سے کم ہاتھ سے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ عطر وغیرہ بہت زیادہ مل دیتے ہیں، اب خوشبو سے حالت احرام میں تو بچنا ہے، اس لیے وہاں پر نا اگر ایسی کوئی بات ہے تو جو احرام کی حالت میں ہے وہ اس رکن سے تھوڑا سا دور ہی رہے، ورنہ پھر ممنوعات احرام کا ارتکاب لازم آئے گا۔ اس طرح سے آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ جب تک حدود حرام میں رہے گا اس کا احرام کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ نہیں، ابھی وہی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جب بات چل رہی تمتع کی، کس کی؟ تمتع کی بات چل رہی۔ آپ کا طواف پورا ہو گیا، طواف پورا ہونے کے بعد آپ کو کہاں آنا ہے؟ صفا و مروہ میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ صفا و مروہ میں آنا، تو طواف کے بعد آپ صفا و مروہ میں آئے، تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ صفا و مروہ میں آئے، صفا سے شروع کریں گے، صحیح، مروہ میں آئیں گے، پھر مروہ سے شروع کریں گے، صفا میں آئیں گے۔ تو صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا 2 چکر۔ ایسا نہیں ہے طواف کی طرح کہ حجر اسود سے شروع کیا پھر حجر اسود کے پاس پہنچے تو 1 راؤنڈ، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں صفا سے مروہ آئے تو 1 ہو گیا، اور مروہ سے صفا آئے گئے تو 2 ہو گیا، پھر صفا سے مروہ آئیں گے تو 3 ہو گیا۔ تو یہ 7 چکر اس میں لگانا ہے۔ اس میں بیچ میں آتا ہے ایک میلین اخضرین، میلین اخضرین، وہ ہرا نشان ہے، چونکہ اس وقت جب حضرت حاجرہ جو دوڑ لگائی تھی تو وہاں نشیب تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پر تیزی سے وہ گزری تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، تاکہ نظر پڑے کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ تو وہ عمل اللہ کو محبوب ہے، اور وہ عمل آج اپنے تمام بندوں پر جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو صحیح کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ عمل باقی رکھا ہے۔ تو میلین اخضرین میں صحیح کرنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت تیز اسپیڈ بھاگتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی پیچھے سے پکڑنے آ رہا ہے یا کسی چیز کو وہ پکڑنے جا رہا ہے۔ تو تیز نہیں چلنا ہے، بالکل دوڑنا نہیں ہے، بلکہ رفتار جو آپ کا معمول تھا میلین اخضرین کے علاوے میں، اس سے تھوڑا سا آپ کو بڑھا دینا۔ میلین اخضرین آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آج کل بہت آسان ہے، اس کی چھت پر جو ہے نا ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں سے یہاں تک، اس درمیان میں آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا تیز رفتار کریں گے، جانے میں بھی اور واپس آنے میں بھی۔
یہ جب آپ ہو گیا تو یہ آپ کا طواف اور سعی پورا ہو گیا. طواف اور سعی پورا ہو گیا. اب آخری جو کام رہتا ہے وہ حلق و تقصیر جی. کا کام اب رہتا ہے. آخری کام اس کے پاس حلق یا تقصیر کرنا ہے. حلق اور تقصیر میں افضل کون سا ہے، اور جب تقصیر کرے تو اس کی بھی کوئی مقدار ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے بہتر حلق ہے. جی. بہتر کیا ہے؟ حلق ہے. اور کم سے کم 1/4 کا حلق کرنا پڑے گا. لیکن 1/4 حلق کر کے گھومنا تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، ایک طرف کا بال ختم ہو گیا اس کا. تو بہتر یہ ہے کہ مکمل ہی وہ کیا کر دے، حلق کر دے. تقصیر بھی ہے تو اس میں زیادہ تر بال اس کا کیا ہو جانا چاہیے، کٹ جانا چاہیے. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، تقصیر نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھے حلق ہی کر دیتے ہیں. اور اس میں عافیت بھی ہے. میں حجاج کرام سے درخواست کروں گا کہ آپ حلق ہی کریے گا، تقصیر نہیں کریے گا، ورنہ سر کے بال ٹوٹیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ کھڑا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ حلق ہی کر دیجئے تاکہ نہ سر میں بال رہے اور نہ ہی ٹوٹنے کا خطرہ بنے. حلق اور تقصیر یہ دونوں عورتوں کے لیے ہیں؟ نہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے تقصیر، یہ حلق تو ہے ہی نہیں. عورتوں کے لیے تقصیر ہے. وہ تقصیر میں وہ بھی یہ ہے کہ اپنی چوٹی کے آخری حصے کو انگلی میں لپیٹے اور اس کا تھوڑا سا اتنا سا حصہ جو پور آگے نکلتا ہے انگلی کے پور کے برابر، ہاں اس کو کاٹ ڈالے. یہی اس کے لیے کیا ہے، تقصیر ہے. اور یہی اس کے لیے حلق ہی مان لیجیے آپ. تو جب سعی کر لیں تو اب وہ پھر احرام سے باہر ہو گئے، حلق تقصیر ہو گئے. حلق کر لیا. اب حلق کرنے میں بھی ایک مسئلہ اور یہاں پر واضح کر دوں کہ چاہے تو آپ نائی کے پاس جا کے حلق کر لیں، چاہے تو آپ ایک دوسرے کا آپس میں بھی حلق کر سکتے ہیں. اگر یہاں شک یہ نہ کرے کہ بھائی ابھی تو ہمارا احرام تو ہے ہے، تو احرام کی حالت میں بال موننا یا منوانا دونوں منع ہے. تو یہاں منع نہیں ہے چونکہ یہ وقت آ چکا ہے. اب آپ کا وقت آ چکا ہے. بال مونوانا بھی تو منع ہے نا. اگر موننا منع ہے تو منوانا بھی منع ہے. تو اگر کسی سے منوائیں گے تو پھر منع نہیں ہوگا. اس لیے جب وقت آ چکا ہے تو آپ کسی دوسرے کا مون سکتے ہیں اور وہ آپ کا بھی مون سکتا ہے. آپس میں حاجی لوگ ایسا زیادہ تر کرتے بھی ہیں اور آسانی بھی ہے. ایک نیا حاجی، ایک نیا آدمی جب مکہ شریف پہنچتا ہے تو اس کو اس وقت پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں کدھر کس طرف دکان ہے. تو آپ ہر حلق کہاں کرائیں گے، وہیں باہر کرا لیں، صفا مروہ کے باہر. نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنے کمرے میں آئیے ہوٹل میں، یہاں پر بھی آپ حلق کر سکتے ہیں. اس طرح سے ایک آدمی اپنے حج تمتع میں جو عمرہ کی نیت کیا ہوا ہے اس کا عمرہ پورا ہو گیا. اب وہ احرام سے بھی احرام سے نکل گیا. اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی. لیکن اگر وہیں پر وہ قارن ہے یا مفرد ہے، یعنی حج قران کی نیت کر کے آیا یا حج افراد کی نیت کر کے آیا ہے، تو اس کا احرام نہیں کھلے گا. اس کا احرام نہیں کھلے، نہ وہ حلق کر پائے گا نہ تقصیر کر پائے گا. اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. خالی کیا کرے گا، وہ طواف کرے گا، صحیح کرے گا اور اس کے بعد جو ہے بیٹھا رہے گا، وہ احرام ہی میں رہے گا. طواف کرے گا، صحیح کرے گا، تو یہ اس کے عمرہ میں شمار ہوگا نا؟ نہیں، عمرہ کیسے ہوگا؟ مفرد کے لیے تو عمرہ ہی نہیں ہوا. اور قران کے لیے عمرہ تو ہوا، لیکن اس کا مکمل عمرہ کب ہوگا؟ جب احرام کھلے گا. اور اس کا احرام کب کھلے گا؟ جب وہ قربانی ہو جائے، حج کی قربانی، اس وقت اس کا عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ مکمل ہوگا. یعنی اگر حج تمتع کرتے ہیں تو ہم وہاں متعدد عمرے کر سکتے ہیں. بالکل. آپ جیسے کہ فارغ ہو گئے اسی دن عمرہ سے، اب آپ کے پاس لمبا ٹائم بچا ہے، مان لیجئے 10 دن کا، 15 دن کا، 8 ذی الحجہ تک آپ خالی ہیں. اس بیچ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ عمرے کریں، عمرے کرتے جائیں. اور عمرہ کہاں سے کرنا ہے؟ آپ کو پھر حرم جانا پڑے گا. تو اس کے لیے بتایا جائے مسجد عائشہ جو مقام تنعیم ہے نا، وہاں پہنچنا ہے، پھر وہاں عمرے کے احرام باندھنا ہے، واپس آ کر کے حرم شریف میں طواف کرنا ہے، وہی صحیح کرنا ہے جیسے بتایا. صحیح کر لیے، پھر آپ اپنے حلقے کر لیا، ایک عمرہ آپ کا پورا ہو گیا. تو آپ کی طاقت پر ہے، آپ ایک دن میں 10 عمرہ کر پائیں گے تو کر لیجئے، 2 عمرہ کر پائیں گے تو 2 کر لیجئے. ہر دن ایک عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ایک عمرہ کر لیجئے، یہ بہتر ہے. عمرہ میں تو حضرت مفتی صاحب قبلہ حلق شرط ہے. جو ہی آپ نے بتایا کہ ایک دن میں 2 کرنا ہے عمرہ، تو ایک مرتبہ حلق کر لیا ہے، اب تو اس کے سر میں بال ہوتا نہیں ہے. جب بال نہیں ہوتا ہے تو کیا پھر اس پر استورا چلانا ضروری ہوگا؟ ہاں، اس کو مطلب ایسے بھی استورا چلا لے گا. بال نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کھال کاٹ کے پھینکے گا، اس کے اوپر خالی استورا چلا لے گا، سر کے اوپر پھیر دے گا، یہ حلق کے قائم مقام ہو جائے گا. تو یہ حاجی کے لیے، یہ متمتع کے لیے یہ مسئلہ ہوا. جی. اور باقی آپ نے وضاحت فرما دی ہے افراد اور قران کے لیے بھی. معزز سامعین و ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے ہم نے
مفتی صاحب قبلہ کے ذریعہ اظہار چینل نے آپ تک ایک حاجی کے گھر سے روانہ ہونے کے بعد مکہ معظمہ پہنچ کر جبکہ وہ تمتع کی نیت سے جائیں، اور ہندوستانی کے لیے بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے، آسانی اسی میں ہے کہ وہ حج تمتع کرے، اور اس کا مفصل بیان بھی انہوں نے فرمایا، عمرہ کا طریقہ کیا ہوگا، طواف کسے کہتے ہیں، سعی کیسے کریں، حلق اور تقصیر میں فرق کیا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر اب وہ نکلے تو پھر وہ عمرہ کر سکتے ہیں، متعدد عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ کے متعلق یہ ہماری پوری بحث ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ حج کیسے کرے، حج میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اور حج میں جو وقوف ہوتے ہیں عرفہ و مزدلفہ، اس کے متعلق جانیں گے، اور ساتھ میں جو قربانی کرنی ہے اس کے متعلق بھی جانیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات اور یہ بھی بحث رکھی جائے گی کہ کن کن کاموں کی وجہ سے ایک حاجی پر دم واجب ہوتا ہے۔ تو آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے ناظرین و سامعین کو ہمارا یہ پروگرام اور ہماری یہ حج کے متعلق جو بیان ہے آپ کو اچھا ضرور لگا ہوگا، اور آپ لوگوں سے پھر آخر میں گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ اس پروگرام کو خوب نشر کریں، اپنے احباب تک، اپنے فیملی کے لوگوں تک، اور دیگر افراد جو آپ کے متعلقین ہیں ان تک نشر کریں، تاکہ ان کو بھی حج کے مسائل شرعیہ معلوم ہو جائے، اور وہ بھی جو ان میں سے حاجی ہو تو ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں حج کرنا کیسے ہے، تاکہ ان کو ایک تو ان مسائل کو جاننے کا ثواب حاصل ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ تو آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا مولا مولا